جی مفتی صاحب، جی اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جو یہ فقہ حنفی کے حساب سے جتنا بھی کام ہوا ہے، یہ صرف فقہ حنفی کے حساب سے ہوا ہے یا پھر باقی فقہ کے اندر بھی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم صرف فقہ حنفی کی بات نہیں کریں گے، باقی ائمہ کی فقہ کو ملائے بغیر اور باقی ائمہ کی چیزوں کو دیکھے بغیر ہم اس زمانے میں صرف فقہ حنفی پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ فقہ مالکی کی بھی ضرورت ہے، بعض جزیات ایسی ملتی ہیں جس میں فقہ حنبلی پہ جانا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک مثال آپ کو دیں، پاکستان میں عشر کا جو نظام ہے، عشر کے نظام میں جب فصل کٹتی ہے تو جو کچھ ہے اس پہ 10واں حصہ دینا ہے۔ عشر کا یہی نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں اپنے طور پہ اسے یہی کہتا ہوں کہ بھیا وقت ایسا آ گیا ہے کہ عشر کو اگر اس وقت الگ کر دیں تو جو کچھ بچتا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت، مزدوری اور پیسہ، یہ ساری اجرتیں وہ پوری کر سکے۔ تو میری اگر سنتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں، کسان اور مزدوری اور سب پوری ہو جائے، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے آخر پہ پہنچ کے اس کا 10واں حصہ ہے عشر۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ حنبلی فقہ پہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے، کسانوں سے پوچھیں نا جا کے، اور ان کی بدحالی کی وجہ سے سرمایہ کار کو، سرمایہ والے کو فائدہ ہوتا ہے اور بیچارہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہم جتنا بھی دیگر ائمہ سے استفادہ کریں، ہمیں اس فقہ سے نکل کے باقی ائمہ کو دیکھنا ہے۔ خود حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے سود پہ جو کام کیا ہے، حضرت کی کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جن میں انہوں نے فقہ مالکی سے فتویٰ لیا ہے، اس فقہ پہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تو بھی ہم اسلام میں، شریعت میں، دین میں، اسی امت میں ہے نا، یہ مرحلہ طے ہو جائے اور ائمہ میں سے کسی کا کوئی قول نہ ملے، پھر آتا ہے اجتہاد کا مرحلہ۔ پھر ایسے لوگ جو ان اصولوں پر غور کر کے پھر وہ اجتہاد کرے، وہ مرحلہ بعد کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ضرور اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے بھی، اور اب بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ باقی ائمہ کے فتاویٰ کیا ہیں، اس پہ نہیں تو اس پہ چلنے میں راحت ہے، اس میں نہیں ہے تو اس میں راحت ہے، تو اس پہ فتویٰ لکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، مذاکرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیز یعنی فقہ حنفی کا جو ایک جمود کہنا چاہیے، بہت سخت لفظ بول رہے ہیں، فقہ حنفی کا جو ایک جمود ہے، ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں اور چاہتے بھی نہیں۔